شاہد علی جیلانی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خوبصورت کتاب سے ہمارے محبت فرمائیں. لیکن اس کے اندر سے میرے زوردار نعرے کے جواب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين المرشدين عنده. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الصادق الشاهد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کو سمجھ بصدق شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، سردی کے موسم میں کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہے. جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، وہ بھی گزر چکا ہے اور طبیعت بھی کچھ ناساز ہے. اور ابھی یہ سگنل بھی دے دیا گیا کہ 12 بجے لائٹ بھی چلی جائے گی. 20-22 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے 20-22 منٹ میں تو ہمارا خطبہ بھی ختم نہیں ہوتا. تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی لائٹ چلی جاتی ہے. اس لیے آپ نے غور فرمایا کہ میں نے خطبہ چند سیکنڈز کا پڑھا ہے. آیت بھی پوری نہیں پڑھی، احادیث کا ذکر بھی نہیں کیا. نہایت ہی مختصر انداز میں تبرکاً میں نے خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا اور ایک آیت پیش کی ہے. وہ پوری آیت بھی نہیں ہے. ایک آیت کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. میں آپ کے سامنے کسی بھی تفصیلی مضمون کو بیان کرنے سے قاصر ہوں. خود میرے اعضاء بھی اس کی اجازت نہیں دے رہے اور وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں. اس لیے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے تحت مشت نمودہ خیروارے کے طور پر something is better than nothing آپ کو کچھ باتیں مضبوط انداز میں بامانہ طور پر پیش کر دوں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی باتیں بھی آپ کے لیے کافی ثابت ہوں گی. صرف جو قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا صرف ترجمہ آپ کو سنا کر میں اجازت چاہوں گا. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ. اللہ فرماتا ہے النبی. ہر نبی کی بات نہیں ہو رہی، ہر نبی کا ذکر نہیں ہو رہا، ہر نبی کا تذکرہ نہیں ہو رہا. النبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. النبی کا معنی وہ نبی، وہ ممتاز نبی، وہ منفرد نبی، وہ محبوب نبی، وہ عزیز نبی، وہ پیارا نبی، وہ مجتبی نبی، وہ مصطفیٰ نبی. النبی صرف نبی جن ہو تو اس سے کوئی نبی بھی مراد ہو سکتا ہے. جب نبی جن بولا جائے تو معنی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب نبی پہ الف لام داخل ہو جائے، نبی کو معرف بن لام کر دیا جائے عربی گرامر کی روح سے، یعنی الف لام برائے تعریف اس پر داخل کر دیا جائے، تو پھر کسی ایسے نبی کا ذکر نہیں ہوتا کہ جو فقط نبی ہو. پھر اس نبی کی بات ہوتی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہو. تو النبی یہ ممتاز نبی، یہ منفرد نبی، یہ محبوب نبی، یہ عظیم نبی، یہ مجتبی نبی، یہ مصطفیٰ نبی. اولا اولا ہے. اولا کا معنی بیان نہیں کر رہا میں. النبی جو اولا، یہ نبی اولا ہیں. اولا کی بہت سی تفاسیر ہیں.
ارادہ تھا یہاں بیان کروں گا، لیکن اب تو اگر اولا کی ایک تفسیر بھی شروع کروں تو وہ بھی ختم، رات ختم ہو جائے، تفسیر ختم نہ ہو، تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے گزارش کر دی ہے کہ میں صرف آیت کا ترجمہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس ترجمے میں ترجمانی کو ملحوظ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس ترجمے میں ایسا ترجمہ ہونا چاہیے کہ مسلک کی ترجمانی بھی ہو جائے۔ تو النبی اولا، اللہ فرماتا ہے یہ نبی اولا ہے۔ اولا کسے کہتے ہیں؟ ایک تفسیر شیخ موقف نے مدارج میں لکھی، اولا ولا سے ہے۔ ولا کا معنی پیار، ولا کا معنی محبت، ولا کا معنی دوستی۔ اب اولا کیا مطلب ہوا؟ النبی اولا، یہ نبی ولا والا ہے، یہ نبی پیار والا ہے، یہ نبی محبت والا ہے۔ اب ولا پیار کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے ولایت، اسی سے بنا ہے ولی۔ لیکن ولی میں اور اولا میں فرق ہے، ولی تو بے شمار ہے، اعلیٰ حضرت بھی ولی ہیں، غزالی زماں بھی ولی ہیں، پیر میر علی شاہ بھی ولی ہیں۔ اگر بنظر غائر دیکھیں گے تو آپ کو کہاں سے کہاں تک ولی ہی ولی نظر آئے گا۔ ملتان میں کتنے ولی ہیں، لاہور میں کتنے ولی ہیں، اگر اور پیچھے تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کریا کری ولی نظر آئیں گے، گاؤں گاؤں ولی نظر آئیں گے، شہر شہر ولی نظر آئیں گے، ملک ملک ولی نظر آئیں گے۔ ولی تو متعدد ہے، بے شمار ہے، لا تعداد ان گنت ہے۔ مزید پیچھے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پورے طبقات کے طبقات ولی ملیں گے، سارے تابعین ولی ہیں، سارے صحابی ولی ہیں، اور ہر نبی ولی ہے۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، نوح علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ولی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، آدم علیہ السلام نبی ہیں تو ولی، لیکن النبی ولی نہیں، النبی اولا۔ سارے نبی نبوت کا تاج پہن کر اللہ کے ولی، مگر مصطفیٰ نبوت کا تاج پہن کر اولا۔ تو اس لیے میں نے کہا الف لام داخل کر کے نبی پر مصطفیٰ کو علیحدہ کر دیا، ممتاز کر دیا۔ پتہ چلا نمازی تو سب ہوتے ہیں، لیکن ان نمازیوں میں ایک صف ہوتی ہے نمازیوں کی، اور ایک مصلی ہوتا ہے امام کا۔ ہیں تو سب نبی، مگر سارے نبی نمازی ہیں، مصطفیٰ امام ہیں۔ تو النبی اولا، عربی گرامر کی روح سے اولا اس میں تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے جس میں کمپیریزن ہو، جس میں کسی کی نسبت سے کسی وصف کو بکمال و تمام بیان کیا جائے۔ تو ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی پیارا، ولی کا معنی محبوب، لیکن اولا کا معنی سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ لاڈلا۔ تو النبی اولا، یہ نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہ نبی سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ نبی سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب زیادتی اور کمی، پستی اور بلندی، کمی اور زیادتی، یہ اپنی مد مقابل سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ ریلیٹو ٹرمز ہیں، یہ امور اضافیہ میں سے ہیں، اضافی ایکسٹرا والا نہیں، اضافی گرامر والا، مضاف مضاف علیہ، یہ ہمیشہ اپنے مد مقابل سے پہچانے جاتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں میں بلند ہوں، اب جب میں یہ کہوں گا کہ میں اونچا ہوں تو اس وقت تک اونچے کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ میں کسی سے تقابل نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کائنات تمبو اونچا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی نسبت سے میں اپنا دیکھوں گا تو اسٹیج اونچا ہے آپ کی نسبت سے، اور اگر تمبو کی نسبت سے دیکھوں گا تو اسٹیج نیچا ہے تمبو، تو اسٹیج اونچا بھی ہے، اسٹیج نیچا بھی ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اسٹیج کو میں کہتا ہوں یہ اونچا بھی ہے اور نیچا بھی ہے، پست بھی ہے اور بلند بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ کیوں کہ جب میں اس کے
تقابل کرتا ہوں، کمپیریزن کرتا ہوں زمین والوں سے تو یہ اونچا ہے، جب کرتا ہوں کنات سے، تمبو سے، تو یہ نیچا ہے۔ تو پستی بلندی، اونچائی نیچائی، کمی زیادتی، یہ اپنے مد مقابل سے پہچانی جاتی ہے، نسبت سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے النبی اولا، یہ نبی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے زیادہ کیا مطلب؟ زیادتی تو ادھر ہوگی جہاں سامنے کوئی مقابلے میں آئے۔ یا اللہ کس کے مقابلے میں یہ نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ کس کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو یہ نبی سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی جانوں سے۔ اب پتہ چلا یہ نبی سب سے زیادہ محبوب کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ پیارے ہیں تو کس کے مقابلے میں؟ سب سے زیادہ عزیز ہیں تو کس کے مقابلے میں؟ سب سے زیادہ محبوب ہے تو کس کے مقابلے میں؟ فرمایا مومنوں کو یہ نبی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آیت کے ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، ابھی تفسیر تو پیش نہیں کی نا، کوئی احادیث تو پیش نہیں کی نا، صرف ترجمہ پیش کر کے جاؤں گا، اور ارادہ تھا یہاں تفسیر پیش کرنے کا۔ تو ترجمے میں ہی انشاءاللہ آپ کے وقت کے لحاظ سے تفسیر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس تفسیر کو کسی اور موقع پر محول کرتا ہوں۔ تو یہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ اب جان سے بھی زیادہ یہ محبوب ہے، یہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں پھر مومن کی تعریف کیا ہوئی؟ اس جملے کو اگر قرآن کی اس آیت کو آپ تھوڑا سا الٹ لیں، جملے کو، ترجمے کے الفاظ کو الٹ لیں، ترجمہ کیا تھا؟ یہ نبی ایمان والوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا، مومن وہ ہوتا ہے جسے جان کم پیاری، مصطفیٰ زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے، مومن کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ تعریف آپ دیکھنی ہے کس کس میں ہے۔ جس میں یہ تعریف ہے وہ تو آپ کا ہے، جس میں یہ تعریف نہیں وہ مومن نہیں۔ جب وہ مومن نہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تعریف میں بتا دوں گا، نشانی میں دے دوں گا، تھرمامیٹر میں پکڑا دوں گا، بخار آپ چیک کر لیں۔ اتنا کام آپ کریں نا، آدھا میں کروں گا آدھا آپ کو کریں گے۔ کسی کا بخار ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو تھرمامیٹر دے کے جاتا ہوں۔ بس وہ تھرمامیٹر جس کو لگائیں گے اگر اس کا پارا چڑھ جائے تو سمجھ جائیں بخار تیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر لگانے سے پارا اور نیچے کو آ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تو سمجھ جائیں اپنا ہے، مومن ہے۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن وہ ہوگا جسے اپنی جان کم پیاری، مصطفیٰ زیادہ پیارے ہوں۔ یہ تمام حضرات نے، دوستوں نے لائٹیں لگائیں، تمبو کنات لگائیں، لنگر کا انتظام، علماء کو بلایا، مداحان رسول کو بلایا، آپ لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یہ اہتمام، یہ انصرام، یہ زیبائش، یہ آرائش، یہ اخراجات، یہ خرچے، یہ تمام یہ کرنے والے کر رہے ہیں اور بولنے والے بول رہے ہیں۔ مرچیں ہم لگا رہے ہیں، لائٹیں ہم کر رہے ہیں، خرچے ہم کر رہے ہیں، لیکن بولنے والا بول رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی ان لائٹوں کی؟ ہزاروں روپے خرچ کر دیے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ لا تبذروا تبذیرا، قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے، لا خیر فی الاسراف، جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ کسی بیوہ کی خدمت کر دیتے ان پیسوں سے، کسی یتیم کا آسرا بن جاتے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن وہ جسے اپنی جان کم پیاری، مصطفیٰ زیادہ پیارے۔ اب مجھے بتائیں، جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری ہوتی ہے؟ اولاد زیادہ پیاری ہے؟ جان مال زیادہ پیارا یا جان؟ تو سب سے زیادہ پیارا انسان کو جان ہوتی ہے، اپنی سب سے زیادہ پیاری جان ہوتی ہے، اس سے زیادہ پھر اس کے بعد جو درجہ ہے اولاد کا ہے، سب سے کم درجہ جو ہے مال کا ہے۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ اولاد پر بند پڑے، بیمار ہو جائے، اپنا سارے جمع پونجی لگا دیتا ہے اس کے علاج پر۔ کیوں؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے۔ جو اعلیٰ ہوتا ہے
اس پر ادنا قربان ہوتا ہے. ادنا چیز کو اعلیٰ پہ قربان کیا جاتا ہے، کمتر چیز کو بالا تر چیز پہ قربان کیا جاتا ہے. کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے، آپ ہاتھ میں آگے کر لیتے ہیں کیونکہ سر زیادہ قیمتی ہے، ہاتھ کم قیمتی ہے. آپ نے کہا ہاتھ زخمی ہو جائے سر زخمی نہ ہو، کیونکہ یہ ادنا چیز ہے، یہ اعلیٰ چیز ہے. آپ اپنے چہرے کو بچاتے ہیں، ہاتھ کو زخمی کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ تو ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے. ادنا کا کام ہی ہے کہ اعلیٰ پہ قربان ہو جائے. تو مال پہلی منزل ہے محبت کی. سب سے زیادہ پیار بندے کو کس سے ہوتا ہے؟ مال سے. پھر اس سے زیادہ اولاد سے، پھر سب سے زیادہ جان سے. مصطفیٰ یہ نہیں فرمایا، قرآن نے یہ نہیں فرمایا مومن وہ ہے جسے مال کم پیارا مصطفیٰ زیادہ پیارے. مومن وہ نہیں جسے اولاد زیادہ پیاری مصطفیٰ کم پیارے. مومن وہ نہیں کہ جسے اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ پیارے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ محبت کا رکھا، مال کا درجہ بعد میں رکھا، اولاد کا درجہ بعد میں ہے. سب سے پہلے درجہ رکھا اپنی جان کا. مومن وہ ہوگا جسے جان کم پیاری ہوگی، مصطفیٰ زیادہ پیارے ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ جب جان جو دینے والا ہوگا وہ اولاد بھی قربان کرے گا مصطفیٰ کے قدموں پر. جو اولاد قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوگا وہ مال بھی خرچ کرے گا. ارے ہم مال خرچ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کے میلاد کے لیے، عظمت کے لیے، ناموس کے لیے، عزت کے لیے مال خرچ کرنے کی باری آئی، مال خرچ کر دیا. کل آپ کے قدموں پہ اولاد کی باری آئی، اولاد بھی قربان کریں گے. جان کی باری آئی، جان کی بات بھی لگا دیں. اب جو اعتراض کرنے والے ان کا بھی تھوڑا سا انالیسس کر لیں، جائزہ لے لیں. حضرت صاحب آپ تو فرماتے ہیں مال خرچ ہی نہ کرو. تو جب مال کی منزل میں یہ فعل ہیں تو اولاد کی باری آئی تو قربان کریں گے، جان کی باری آئی تو قربان کریں گے. معلوم ہو ابھی یہ مال کی منزل میں بھی ڈگمگ ہیں، ابھی تو مال کی منزل میں بھی پورے نہیں ہیں. مال سے زیادہ پیاری چیز اولاد، اولاد سے زیادہ پیاری چیز جان، اور جان تو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرنے کی جب تک بھرپور آمادگی نہ ہو اللہ فرماتا ہے یہ مومن ہی نہیں ہے. تو سنیو تمہیں مبارک، تم مصطفیٰ کے نام پر مال خرچ کر کے ثابت کرتے ہو یا رسول اللہ مال کی کیا حیثیت، مال آپ کے قدموں پہ قربان. کل اولاد کی باری آئی، یہ اولاد بھی آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے. جان کی باری آئی تو جان بھی قدموں پہ نچھاور کر دیں گے. اب سمجھ میں آ گئی؟ تو جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ انگلی اٹھاتے نہیں ہیں، جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ انگشت نمائی نہیں کرتے، اور جو انگشت نمائی کرتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے. تو جو میلاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ خرچ کرنے پر گھبراتے نہیں ہیں، اور جو خرچ پہ گھبرانے والے ہوتے ہیں وہ میلاد نہیں کر سکتے. تو سنیو تمہیں مبارک ہو، تم مال کی منزل میں کامیاب ہو گئے ہو. اور تاریخ بتاتی ہے جو پہلا اسٹیپ چڑھ جائے وہ دوسرا بھی چڑھتا ہے، تیسرا بھی چڑھتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا. جب مال کی منزل میں آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اولاد اور جان کی منزل میں کیسے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو بزرگوں، النبی اولا، یہ نبی، یہ عظمت والے نبی، یہ ممتاز نبی، یہ محبوب نبی، یہ مجتبی نبی، یہ مصطفیٰ نبی، یہ سب نبیوں کے نبی، یہ سب رسولوں کے نبی، یہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں. مومن وہ ہے جسے جان کم پیاری، مصطفیٰ زیادہ پیارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کہیں گے جناب بات سمجھ میں آتی ہے یہ، لیکن یہ تو آپ نے لفاظی کر دی ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ دلیل نہیں، دلائل ہیں. مجبوری یہ کہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ دلیلوں کے ساتھ دلائل براہین بھی پیش کرتا. ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اتماما للحجہ اور دلیل کی تکمیل کے لیے. اللہ نے فرمایا مومن کو یہ نبی جان سے زیادہ پیارے. اور دربار نبوت سے پوچھتے ہیں اس کی تفسیر. دربار نبوت لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی جلوہ گر ہیں. میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم کی طرف نظر کرم کی، نظر کرم فاروق اعظم کی طرف گئی. فرمایا اے عمر تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. عرضی حضور غلام حاضر ہے، خادم حاضر ہے، پوچھیے. سرکار نے فرمایا عمر یہ بتاؤ ہم زیادہ پیارے یا مال؟ عرضی مال کی کیا حیثیت؟ عمر کے مال کی کیا حیثیت؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ عمر کا سارا مال قربان. سرکار دو عالم نے فرمایا اچھا عمر یہ بتاؤ میں زیادہ پیارا یا اولاد؟
محبت کی منزل بڑھ رہی ہے، معیار بلند ہو رہا ہے. پہلے صرف مال کی بات کی، فاروق اعظم بول دیے ہر کی مال آپ کے قدموں پہ قربان. اب اگلا درجہ، عمر بتاؤ اولاد سے کتنی محبت ہے، مجھ سے زیادہ یا کم؟ اور کہ یا رسول اللہ اولاد کی کیا حیثیت؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کی باری ہے، عمر کی اولاد بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. معیار اور بلند کیا، معیار اور بلند ہو رہا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا عمر یہ بتاؤ جان زیادہ پیاری ہے میں؟ فاروق اعظم خاموش، سائلنٹ، سکوت. زبان نبوت جنبش ہوتی ہے. فرماتے عمر میں نے مال کے بارے میں سوال کیا، تم نے برجستہ فی البدیہہ جواب دیا جی مال سے زیادہ آپ پیارے. میں نے اولاد کی بات کی، تم نے کیا اولاد آپ کی قدموں پہ قربان، اولاد کم پیاری آپ زیادہ پیارے. میں نے جان کی بات کی، تم خاموش ہو گئے. خاموشی بتاتی ہے، جواب دے رہی ہے. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے، تمہارا سکوت بتا رہا ہے کہ تمہیں جان زیادہ پیاری ہے. فاروق اعظم رو دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اصل بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے، یہ مسئلہ سنا ہی پہلی دفعہ ہے، کبھی اس پہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. عمر مال کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے، آپ کے قدموں پہ قربان. جان کی اپنی اولاد کو اپنے قدموں پہ قربان کرنے کا پورا اعتقاد رکھتا ہے، پہلے سوچ چکا ہے. کہ جان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اس لیے خاموش ہو گیا. فرمایا چلو ٹھیک ہے نہیں سوچا تو اب سوچ لو. عمر بتاؤ لیکن سن لو، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. اے عمر سن لو، رب کا بھی فرمان ہے اور مجھ مصطفیٰ کا بھی فرمان سن لو. جس رب کے دست قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. عمر بتاؤ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سراسیم میں پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ عمر کو اپنی جان کا فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. سوچا نہیں، گویا ابھی تک عمر مومن نہیں، ابھی تک مومن نہیں. گھبرا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں میرا عمر رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، بے تاب ہے، بے قرار ہے. میرے آقا فرماتے عمر گھبراؤ نہ، آگے آؤ، آگے آؤ. سرکار کی اس لبیک پر، سرکار کی اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. عمر کہتے ہیں لوگ کام بن رہا ہے، لگتا ہے آج بیڑا پار ہو رہا ہے، آج قسمت کا ستارہ جاگ رہا ہے. عمر قدم بڑھا کر آگے آتے ہیں، فرمایا اور آگے آؤ، اور آگے آتے ہیں. فرماتے ہیں اور آگے آؤ. میرے آقا انہیں آگے بلائے جاتے ہیں یہاں تک کہ عمر کا سینہ اور مصطفیٰ کا سینہ بالمقابل آ جاتا ہے. رو رہے ہیں، آہوزار، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں. میرے آقا اپنا دست رحمت عمر کے سینے پر رکھتے ہیں اور گھما دیتے ہیں. اور میں عمر اب بتاؤ جان پیاری ہے میں پیارا، اب بتاؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آج سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکا تھا، اس لیے رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں نہیں سوچا تھا، کیوں نہیں میں نے اس کا فیصلہ کیا تھا. یا رسول اللہ آپ نے مشکل کشائی کر دی ہے، آپ نے حاجت روائی کر دی ہے. میرے سینے پر جب تک ہاتھ نہیں آیا تھا عمر کچھ سمجھ نہیں سکا تھا، اور آپ کے سینے پہ ہاتھ آنے کی دیر ہے، اب عمر کو سارے مسئلے آ گئے. دریائے عشق رسول میرے سینے میں کھاٹے مار رہا ہے. یا رسول اللہ عمر نے فیصلہ کر لیا ہے، اور میں بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ عمر کے دل نے فیصلہ کر لیا ہے، عمر کو جان کم پیاری، مصطفیٰ زیادہ پیاری. پر میں الان یا عمر، ہاں عمر اب آگے تو ایمان، اب تم مومن ہو گئے ہو. مجھے بتائیے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، قم ضمیر کا مخاطب کون؟ قم ضمیر کا مرجع کون؟ فاروق اعظم. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اے عمر اگر تمہیں بھی جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو تم بھی مومن. فاروق اعظم جلیل القدر صحابی رسول، خلیفہ راشد، خلیفہ دوئم، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی. سارے لوگ ارادہ کر کے جاتے ہیں مصطفیٰ کی طرف، سب جاتے ہیں مرید بن کر، اور عمر وہ ہیں جو مراد ہیں.
کوئی کہتا ہے ہمیں اپنے قدموں میں لے لیں، ہمیں اپنے دامن میں لے لیں، اور عمر وہ ہے جن کو میرے آقا نے فرمایا عمر تم میرے دامن میں آ جاؤ. رب سے مانگ کر عمر کو لیا. اب سرکار فرما رہے ہیں عمر اگر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، تہجد گزاری، سارا کچھ تم ہو، لیکن اگر تمہیں جان زیادہ پیاری ہو نا مجھ سے، تم بھی مومن ہو. تو کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھے عمر فاروق؟ نمازوں سے اچھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ عبادت ان سے اچھی کوئی کر سکتا ہے؟ مگر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مومن تم بھی نہیں ہوتے اگر تمہیں جان زیادہ پیاری ہے. تو میں نے کہا اب ایک جملہ کہتا جا رہا ہوں، جلدی سے کہوں گا کیونکہ پاک محفل ہے، ذرا سنتے جائیے گا غور سے. جب حضرت عمر کلمہ پڑھیں، حضرت عمر نماز پڑھیں، جبہ دستار بھی ہو، تفسیر قرآن بھی ہو، علم حدیث کے بھی پیکر ہوں، ساری عبادات علوم متداولہ سب موجود ہوں، میرے آقا نے فرمایا عمر اگر تمہیں جان زیادہ پیاری ہو تو تم کلمہ پڑھو بھی تو مومن نہیں. تو میں نے کیا کہا کہ جب صحابی کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں بھی کیسے مومن ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو کلمے کا اعتبار کب ہوگا؟ جب جان سے زیادہ مصطفیٰ پیارے ہوں. تو جب صحابی کے کلمہ بھی اس کا بھی اعتبار نہیں رہتا اگر وہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ مجھے جان زیادہ پیاری مصطفیٰ کم پیارے، اس کے کلمہ بھی کیا تو صحابی کہاں اور یہ کہاں؟ کوئی ہے نسبت؟ یہ نسبت پاک رب عالم پاک. تو کلمہ نہیں دیکھنا، محراب نہیں دیکھنی، چوتھے بٹن تک داڑھی نہیں دیکھنی، ٹکنوں سے اوپر اور گھٹنے تک شلوار نہیں دیکھنی، نہ بستر دیکھنا ہے، نہ لوٹا دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت اور پیار دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے نا، اپنی طرف سے کوئی بات کی؟ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، عمر تم بھی مومن نہیں، تم کلمہ پڑھ رہے ہو پھر بھی مومن نہیں، نماز پڑھ رہے ہو تم پھر بھی مومن نہیں. جب کہا نا یا رسول اللہ جان زیادہ پیاری نہیں ہے، آپ زیادہ پیارے ہیں، فرمایا الآن عمر ہاں اب تمہارا کلمہ بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، سب کچھ قبول. اور مجھے بتائیے یہ مقام کیسے ملا؟ یہ ایمان کا اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ عمر نے کوئی چلہ کاٹا تھا؟ تسبیح پڑھی، کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی تلاوت؟ کیا کیا؟ یہ سارا انقلاب کیسے آیا؟ بس مصطفیٰ کا ہاتھ لگا. سبحان اللہ. تو اگر ایمان چاہیے نا تمہیں تو صرف محض کلمے میں ایمان نہیں ملے گا، روزے حج زکات تبلیغوں میں نہیں ایمان ملے گا. ایمان چاہیے تو مصطفیٰ کے دامن میں آؤ، مصطفیٰ کے قریب آؤ. جو مصطفیٰ کا قرب ملتا جائے گا ایمان پکا ہوتا جائے گا. تو دیکھنی ہے نماز کس کی سچی ہے، دیکھنا ہے کلمہ کس کا کھرا ہے، دیکھنی ہے عبادات کس کی سچی ہے، تو یہ دیکھو کس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پوری ہے. جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی سمجھ لو وہ پکا مومن ہے. اور اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول سے، مصطفیٰ کی حدیث سے کہ جان زیادہ پیاری نہ ہو مصطفیٰ زیادہ پیارے ہوں، مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں. تو کیا مطلب؟ تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی بھرپور آمادگی ہو تو تب مومن ہوتا ہے. تو اب مومن کون ہو؟ لوگ تو آیت پڑھ دیتے ہیں. یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت. آپ کہتے ہو النبی والا سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے النبی اولا. کہتے نہیں جی نہیں، والذین آمنوا اشد، اشد اس میں تفضیل، سب سے شدید محبت اللہ سے کرتا ہے مومن. میں نے کہا اچھا اگر اشد اس میں تفضیل ہے النبی اولا، اولا بھی اس میں تفضیل ہے، مومن تو بڑا پریشان، مومن تو بڑا کشمکش میں. ایک آیت کہتی ہے سب سے زیادہ محبت مومن مصطفیٰ سے کرتا ہے، دوسری آیت کہتی ہے سب سے زیادہ محبت مومن اللہ سے کرتا ہے.
اب مومن تو بڑا پریشان. اور صرف محبت کی بات نہیں ہے، محبت ایک مومن ہونے کے اعتبار سے تو مومن تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، نبی سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں اولا اس میں تفضیل سب سے زیادہ تو ایک طرف ہوگا نا. میں کہوں میں زید سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت زید سے کرتا ہوں، تو اس کا مطلب باقی سب کی محبت کم ہو جائے. بیک وقت دو ذاتوں سے سب سے زیادہ محبت نہیں کی جا سکتی، جس سے سب سے زیادہ ہوگی دوسرے تو اس سے کم ہو جائے گی. اب ایک آیت کہتی ہے سب سے زیادہ مومن مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، دوسری آیت کہتی ہے مومن سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہے. زیادتی تو ایک طرف ہوگی، اگر اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ سے آٹومیٹکلی کم ہوگا، اگر مصطفیٰ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کم ہوگی. ایک طرف کمی ہوگی، طرف زیادتی ہوگی، جبکہ دونوں آیتیں ہیں. اب ایک پر عمل کریں گے دوسری آیت چھوٹے گی. تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ آیتیں پڑھ لینا اور ہے، آیتیں سمجھنا اور ہے. آیتیں پڑھتے سب ہیں، تفسیریں پڑھتے سب ہیں، احادیث پڑھتے سب ہیں، مگر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو بخاری سمجھنی ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کی اینک لگانی پڑے گی. قرآن کی تفسیر سمجھنی ہے تو عشق مصطفیٰ کی اینک لگانی پڑے گی. عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں روشن کرو، پھر اس کی روشنی میں قرآن پڑھو گے تو قرآن خود جواب دے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں آیتیں سچ ہیں. کیوں؟ اللہ نے بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا، النبی اولا. جب ایمان کی باری آئی تو فرمایا مومن کو مصطفیٰ سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب اللہ سے محبت کی باری آئی تو فرمایا والذین آمنوا. وہاں فرمایا بالمؤمنین، یہاں فرمایا والذین آمنوا، یہاں بھی فرمایا تھا والمؤمنون اشد حبا للہ. فرق غور کیا آپ نے؟ وہاں ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے. جب وہ ایمان لا چکیں گے، جب مومن ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں گے. یہاں فرمایا مومن وہ ہے جس کو سب سے زیادہ محبت حضور سے ہے. تو میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. وہاں یہ ہے اللہ سے محبت وہ لوگ کریں گے جو مومن ہوں گے. یہاں مومن کی تعریف ہے، وہاں مومن کا رزلٹ ہے، تقاضا ہے، نتیجہ ہے. مطلب یہ کہ والذین آمنوا اشد حب للہ کا معنی یہ ہے مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. لیکن مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب بھی نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے گرامر کی زبان. میں آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں. ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، ایک اس کا پھل ہوتا ہے. حضور کی محبت ہے جڑ اور اللہ کی محبت ہے پھل. اگر جڑ نہ ہو تو پھل ہوگا؟ جڑ نہ ہو تو پھل ہوگا؟ تو جڑ ہے محبت رسول، پھل ہے خدا کی محبت خدا. جڑ نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا، محبت رسول نہ ہو تو خدا کی محبت بھی نہیں ہوتی. خدا کی محبت بھی اس کے دل میں آتی ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے روٹ، ایک ہوتی ہے فروٹ. اب بھی نہیں سمجھے دوسری مثال. ایک روٹ، ایک فروٹ. حضور کی محبت روٹ، اللہ کی محبت فروٹ. روٹ نہ ہو تو فروٹ کہاں سے ملے گا؟ محبت مصطفیٰ نہ ہو تو محبت خدا کہاں سے ملے گی؟ تو سمجھ میں آ گئی. ہم تو روٹ پکڑے ہوئے ہیں، یہ فروٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بغیر روٹ کے فروٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ہواؤں میں محل بنا رہے ہیں، خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، ریت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. مومن تجھے مبارک ہو، تو نے روٹ پکڑ لی ہے، تجھے فروٹ ملے گا ہی ضرور. جو بنیاد پکڑ لیتا ہے اسے پھل ضرور ملتا ہے، اور جو بنیاد کو چھوڑ دے اور پھل کے خواب دیکھے مجنون ہے، دیوانہ ہے. تو دونوں آیتیں ٹھیک ہیں. جس آیت میں یہ ہے نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں مومن کو، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے حضور کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جب حضور کی محبت آئی تو وہ ایمان آ گیا. اب جب وہ مومن ہو گیا تو اسے سب سے زیادہ پیارا اللہ ہوگا. تو یہ اللہ کا پیار محبت کس نے دلائی؟ حب مصطفیٰ نے. تو حب مصطفیٰ جس کے دل میں ہے اسی کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کو ڈائریکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، حضور کی محبت کے بغیر، روٹ کے بغیر فروٹ کھانا چاہا، ان کا فروٹ خراب ہو گیا.
ان کا عقیدہ برباد ہو گیا. انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. دیکھا حضور کی محبت کے بغیر جب توحید کی طرف گئے تو اللہ کی شان بھی کھو بیٹھے, اللہ کی محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. کسی نے لکھ دیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, معاذ اللہ. ایک مولوی صاحب نے لکھ دیا اللہ عرش پر کرسی پر بیٹھتا ہے, جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی چر کرتی ہے اس کی وزن سے. سبحان اللہ, گئی توحید. کیوں؟ جب روٹ ہی نہیں تو فروٹ کہاں سے آئے گا؟ تو تقدیس الوہیت بھی ہاتھ سے گئی جب عشق رسول ہاتھ سے گیا. تو سنیو, تم نے صحیح روٹ پکڑی ہوئی ہے محبت رسول. تم کبھی خدا کے گستاخ نہیں ہو سکتے, تم کبھی خدا کے بے ادب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت اور عشق آ گیا. جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا, جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے. تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, مومن وہ جسے جان کم پیاری, مصطفیٰ زیادہ پیاری. تو اب مجھے بتائیے, جب جان سب سے زیادہ پیاری اور جان جب تک حضور کے قدموں پر قربان کرنے کی بھرپور آمادگی نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا ہے. تو اب مجھے بتائیے, حضور کے لیے جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا, سیرت حلبیہ میں موجود ہے, ایک بزرگ نے ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو خواب میں دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ, ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں, ہمیں ملتا کیا ہے؟ فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ, جو ہمارے میلاد سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ ملتا ہے. تو رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر, آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جاتا ہے. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. بات ختم کرنا ہوں شعر. صدائیں درود کو تمہید آج سن لی, تقریر پھر کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن اگر پھر اسی ٹائم بلایا تو پھر تمہید ہی چلے گی, تقریر پھر آگے کر دوں گا. ٹائم پہ بلایا تو تقریر سناؤں گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, آمین کہہ دیں. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. جو اہل سنت بیٹھے ہیں وہ بولیں, باقی نہ بولیں, بات پابندی ہے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, خدا اہل سنت کو آباد رکھے, خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے پیارے آقا کا میلاد ہوتا رہے, آقا کا میلاد ہوتا رہے گا, آقا کا میلاد. اور شیطان یوں ہی روتا رہے گا, شیطان یوں ہی روتا رہے گا. مصطفیٰ کی آمد ہوئی, کون رویا؟ صرف ایک, شیطان. مصطفیٰ کی آمد پہ کون رویا؟ شیطان رویا. ان ابلیس رن اربع رنات, شیطان 4 مرتبہ سب سے بھیانک انداز میں رویا, سب سے تکلیف دہ انداز میں رویا. حین لعنا, جب اللہ نے لعنت کا توق ڈالا بڑا رویا. حین اہبط, جب زمین پر پھینکا بڑا رویا. حین انزلت فاتحۃ الکتاب, جب سورہ فاتحہ نازل کی بڑا رویا, چیخا, تڑپ پڑا. اور رنت حین ولد رسول اللہ, اور سب سے زیادہ اس وقت ہو رہا ہے جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا. سبحان اللہ. اور آج بھی جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو رونے کے لیے گھروں میں گھس جاتے ہیں. مہینہ ختم ہوتا ہے تو باہر نکال آتے ہیں. جیسے برسات میں کیڑے اور مینڈک نکلتے ہیں نا, ایسے میلاد کے بعد یہ لوگ نکلتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ حرام, بدعت, شرک, ہذا حرام. پھر فتوے لگانے کے لیے نکل جاتے ہیں. پتہ چلا یہ کیوں نہ کرے ایسے, یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہمارا استاد ناراض ہو جائے. استاد کی تو تعظیم کرنی چاہیے, اس کو تو فالو کرنا چاہیے. تو بس سنیو, اس لیے تو میں کہتا ہوں ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور میں اس آخری مصرے کو یوں کہتا ہوں, سوائے ابلیس نہیں, سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام پہ 2 شعر پڑھ لیجیے. ٹائم ہو گیا, لائٹ لگی ہے ماشاءاللہ, سرکار کے میلاد کی برکت.